علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج میں آپ کو 3 مختلف کہانیاں سنانے جا رہی ہوں۔ پہلی کہانی کا آغاز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ایک دن میری بیوی سے معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ میں نے کہہ دیا، تمہاری میری زندگی میں موجودگی اور غیر موجودگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمہاری جگہ کوئی بھی نوکرانی یہ کام بہتر کر سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی، اور میں نے بھی اس بات کو نظر انداز کر کے میں آرام سے سو گیا۔ یہی منظر میرے دماغ میں گھومتا رہا جب میں اپنی بیوی کے جنازے کو قبرستان لے جا رہا تھا، اور لوگ مجھے اس صدمے پر تسلی دے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے اس کی کمی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہو رہی، بس تھوڑا سا غم تھا۔ میں خود کو سمجھانے لگا کہ چند دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تعزیت کا سلسلہ مکمل ہوا اور میں گھر واپس آیا تو ایک عجیب سی خاموشی نے دل کو جکڑ لیا۔ گھر کا ہر کونا خالی، جیسے دیواریں بھی اس کے ساتھ چلی گئی ہوں۔ میں بستر پر لیٹا، لیکن اس کے سونے کی جگہ سے نظریں بچا کر۔ 3 دن بعد جب تعزیتی مجالس ختم ہوئی، میں صبح دیر سے جاگا۔ میں نے محسوس کیا کہ بیوی کی جگہ خالی ہے اور کوئی مجھے وقت پر اٹھانے والا نہیں ہے۔ تب میں نے پہلی بار اپنی ذات پر انحصار کیا۔ جب میں دفتر پہنچا تو دن بہت سست گزرا، لیکن سب سے زیادہ وہ کالز یاد آئیں جو وہ روز مجھے کرتی تھی۔ گھر کے سامان کے بارے میں پوچھتی اور کہتی کہ جلدی آ جانا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ کالز اس کے پیار اور فکر کی علامت تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس کی باتوں میں جو شفقت اور محبت تھی، میں نے کبھی اس کی قدر نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ اسے شکایت اور الجھن سمجھا، لیکن آج میں ایک بار پھر وہی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ اب جب کہ گھر بالکل ویران ہو گیا ہے، ہر لمحہ ایک گھنٹے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ یا اللہ، میں نے اسے روزانہ تنہا چھوڑا، اس کی فکر کیے بغیر۔ میں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، اس کی راحت اور خوشی کا کبھی خیال نہیں کیا۔ جب میں بیمار ہوتا وہ میرے لیے ساری رات جاگتے، میری دیکھ بھال کرتی جیسے وہ میری ماں ہو، نہ کہ بیوی۔ اب میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں، یا اللہ، اسے اتنی رحمت دے جتنی میں نے اسے اذیت دی۔ پھر میں نیند کی گہری وادی میں جا گرا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں بستر پر ہوں اور یہ سب ایک خواب تھا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ سب ایک خواب تھا۔ میں فوراً اپنی بیوی کے کمرے میں گیا۔ وہ سو رہی تھی، اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ میں نے اسے جگایا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری زندگی تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی تو اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ تمہاری سانسیں رک رہی تھیں، میں بہت ڈر گئی تھی۔ ذرا سوچئے، افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قدر اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ وہ ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ ہمیں اپنے عزیزوں کے ساتھ محبت، نرم روی اور اچھے سلوک سے تعلقات مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس محبت اور شفقت ہے تو ہمیں اپنے پیاروں پر نچھاور کرنی چاہیے، ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ ہمیں زندگی کے مثبت پہلوؤں سے سیکھنا چاہیے، ورنہ وقت کے قلم سے ہمیں مجبوراً سیکھنا ہی پڑتا ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو آج کی دوسری کہانی کی جانب۔ اس کی آنکھوں میں حسرت تھی، حقارت تھی، نفرت تھی، اور شاید کچھ خواب بھی تھے جو تڑپتے ہوئے بے بسی کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا، جو فون پر اپنے محبوب کو بتا رہی تھی کہ اس نے اپنے باپ کو زہر دے دیا ہے، جو کہہ لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس نے محبت کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا ہٹا دیا ہے۔ تب مرنے والے باپ کے ذہن میں ماضی آ رہا تھا، جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی
اور اس نے بیٹی کی خوشی کرنے کے لیے پورے گاؤں کو دعوت دی تھی۔ اس کو اس کے والدین نے اور بہن بھائیوں نے روکا تھا کہ بیٹی پیدا ہو تو خوشیاں نہیں مناتے بلکہ اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتے ہیں۔ تب اس نے انتہائی کڑوے لہجے میں جواب دیا تھا کہ بیٹی کے پیدا ہونے کی تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، بیٹی تو رب کا تحفہ ہوتا ہے، نعمت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، بیٹی تو مخلص ہوتی ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نسل ان کی بیٹی سے چل رہی ہے۔ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے بیٹی کی پرورش کر کے بتایا کہ بیٹی کی کیسے پرورش کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ کیسے خوش ہوتے ہیں اور بیٹی کو کیسے خوش رکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے عبد الخالق کی، جس کا تعلق سندھ کے کسی گاؤں سے تھا۔ عبد الخالق انتہائی غریب شخص تھا، لیکن وہ کسی کا مقروض نہیں تھا، اپنی محنت مشقت کرتا تھا، اپنی مزدوری کرتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ 5 وقت کا نمازی اور انتہائی معزز انسان تھا۔ اس کے بارے میں لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آج تک کسی نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آج تک اس کو کسی نے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آج تک اس کا لہجہ تلخ ہوا یا آواز بلند ہوئی کسی نے نہیں سنی تھی۔ وہ انتہائی شرافت کی زندگی جی رہا تھا۔ اس کی شادی بھی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جن کا تعلق لوور مڈل کلاس سے تھا، جو مشکل سے 2 وقت کی روٹی کمایا کرتے تھے۔ اس کی بیوی بھی اس کی طرح انتہائی دیندار، نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ جب وہ امید سے ہوئی تو تب بھی اس کو کچھ مسائل بن گئے۔ ڈاکٹر نے اس کے علاج معالجہ کیا اور کہا کہ جیسے تیسے آپ ایک بار تو اولاد کو جنم دے لیں گی، لیکن اس کے بعد کبھی آپ کو اولاد نہیں ہوگی۔ دونوں میاں بیوی کے لیے گو کہ بظاہر یہ صدمہ تھا، لیکن عبد الخالق نے اپنی بیوی کو تسلی دی تھی کہ اگر ہم نے اچھی طرح سے پرورش کر لی تو ہمیں ہماری ایک ہی بیٹی کافی ہے۔ عبد الخالق کی بیوی کے آنسو آ گئے تھے، شاید اسے اندازہ تھا کہ بیٹی کی پرورش کتنی مشکل ہوتی ہے، یا پھر اسے پتا تھا کہ بیٹیوں کی طرف سے کتنے بڑے بڑے دکھ ملتے ہیں، لیکن وہ خود بہت مطمئن تھا اور اس سے اپنی بیٹی پیدا ہونے کی بہت خوشی تھی۔ اس نے بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشی میں پورے گاؤں میں دعوت رکھی تھی، پورے گاؤں کو بلایا تھا۔ گو کے گاؤں کے نواب ٹائپ لوگ تھے تو نہیں آئے تھے، لیکن اس کی طرح کے مڈل کلاس لوگ سارے شامل ہوئے تھے۔ عبد الخالق کو لوگوں نے بہت روکا تھا کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ایسی خوشی نہیں منائی جاتی، یہاں تک کہ اس کے بہن بھائیوں اور والدین نے بھی روکا تھا۔ گاؤں کے بزرگ اور دانا لوگوں نے بھی سمجھایا تھا، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، ان کی نسل بیٹی سے چلی، انہوں نے بیٹی کی خوشی کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ میں بھی اپنی بیٹی کی خوشی مناؤں گا، اپنی بیٹی کی پرورش بہترین انداز میں کروں گا۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ دونوں میاں بیوی جب بھی بیٹی کو اٹھانے سے پہلے باوضو رہنے کی کوشش کرتے، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا ورد کرتے اور بیٹی کو ہاتھ لگاتے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام الفت رکھا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی بیٹی سے انتہائی محبت کرتے تھے اور اس کو چاہتے تھے، اور اسی بنیاد پر اس کو الفت کا نام دیا گیا۔ الفت کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ خاص طور پر اس کو دینی تعلیم دینے کے لیے ان دونوں میاں بیوی نے ایک عالم دین کا انتخاب کیا، مگر بعد میں دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو کسی مرد کے بجائے کسی خاتون عالم دین سے تعلیم دلواتے ہیں، اور پھر اس کام کے لیے انہوں نے اپنے گاؤں سے 5 سے 6 کلومیٹر دور ایک خاتون کا انتخاب کیا، جس کے گھر میں وہ اپنی بچی کو لے کر جاتے۔ وہ خاتون ان کی بیٹی کو اسلامی تعلیمات دیتی، پڑھاتی اور لکھاتی، اسلام کے متعلق بتاتی، اور بدلے میں عبد الخالق کی بیوی ان کے گھر کے کام کیا کرتے تھے۔ الفت ابھی آغاز جوانی میں ہی تھی کہ جب اس کی والدہ سردیوں میں سخت بیمار ہوئی۔ اس کو ڈبل نمونیا ہوا، جس کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے متاثر ہوئے اور پھر وہ بچ نہ سکے۔
انتقال کر گئے۔ اب عبدالخالق کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو گھر چھوڑ کر جاتا تو بیٹی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اور اگر وہ خود گھر بیٹھا رہتا تو کمانے والا کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ آخرکار دونوں باپ بیٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ کر سکھر شہر چلے جاتے ہیں۔ وہاں الفت اپنے والد کو کھانا اور چاول وغیرہ بنا کر دیا کرے گی، جو اس کے والد اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر بیچا کرے گا۔ اس طرح جو بھی آمدن ہوا کرے گی اسے چلو گھر کا سرکل ہی چل پڑے گا۔ ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ آمدنی سے فقط گھر کا کرایہ بھی ادا نہ کر سکیں، مگر ان کی قسمت نے ان کا ساتھ دیا۔ ان کو ایک بڑی کوٹھی میں مفت کی جگہ مل گئی۔ اس کے بدلے میں عبدالخالق کو کوٹھی کے کچھ کام کرنے ہوتے تھے۔ اس کے بعد وہ فارغ ہوتا تھا اور باہر اپنا کام کرتا۔ اس نے چاول چھولے کی ایک ریڑھی لگائی، جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی برکت دی کہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھانے لکھانے لگا، یہاں تک کہ اس کی بیٹی پڑھ لکھ کر جوان ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے کراچی کی بہترین یونیورسٹی کا انتخاب کیا، مگر وہاں بھی وہ اپنی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کراچی منتقل ہو جائے گا تاکہ وہاں بھی اپنی بیٹی کا خیال رکھ سکے۔ مختصر الفاظ میں وہ اپنی بیٹی کا سایہ بن کر رہا۔ کراچی میں بھی وہ اپنی بیٹی کی یونیورسٹی کے باہر ریڑھی لگایا کرتا تھا۔ الفت بھی انتہائی ذہین لڑکی تھے۔ اس کی تعلیم تقریباً اسکالرشپ پر چلتی رہی۔ اس کی تعلیم کے اخراجات کم ہی تھے، مگر اپنے باپ کی مکمل توجہ اور بہترین تربیت کے باوجود وہ یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار ہوئی۔ وہ لڑکا سندھ کے کسی وڈیرے کا بیٹا تھا جو انتہائی بگڑا ہوا تھا۔ وہ صرف الفت کے جسم سے کھیلنا چاہتا تھا۔ اسے نکاح سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ الفت کے بدلتے ہوئے چال ڈھال اور انداز دیکھ کر اس کے باپ کو اندازہ ہوا کہ اس کی بیٹی کسی غلط راستے کا انتخاب کر رہی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، مگر تب تک اس کی بیٹی اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے، کیونکہ اس وڈیرے نے اس کو یہ شہ دے رکھی تھی کہ اگر تمہارا باپ بھی تم کو مجھ سے جدا کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے ٹکرا جاؤں گا، بلکہ اس کو کچل کر رکھ دوں گا۔ اور ایک نامحرم کی محبت میں اندھی الفت یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ اپنے باپ کی موت کا سامان کر رہی ہے۔ وہ دنیاوی لذت میں کھو کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے والدین کی پرورش کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اس نے اپنے والد کی محنت پر پانی پھیر دیا تھا، اور اس نامحرم کی محبت میں اپنے والد کو چھوڑنے پر راضی ہو گئی تھی۔ جب اس کے والد نے اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا شروع کیا تو تب تک کھیل ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ الفت اپنے محبوب کے ساتھ ہوٹلوں میں جا کر راتیں رنگین کر چکے تھے، بلکہ اب تو اس کا محبوب کھلے عام اس کو گھر چھوڑنے اور گھر سے لینے بھی آ جایا کرتا تھا۔ جب اس کے باپ نے یہ حالات دیکھے تو اس نے اپنی بیٹی کی تعلیم پر پابندی لگا دی۔ جب الفت کو کوئی اور صورت نظر نہ آئی تو اس نے اپنے محبوب کے کہنے پر اپنے باپ کو زہر دے دیا۔ اس کے باپ کو بیٹی کے اعمال دیکھتے ہوئے بھی اتنا یقین تھا کہ اس کی بیٹی کبھی اس کو زہر نہیں دے سکتے، اس کو جان سے نہیں مار سکتی۔ اس کا یقین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے باپ کو زہر دے دی، اور اس کا باپ 10 سے 15 منٹ میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ باپ کی موت کے بعد اس نے اپنے محبوب کو اپنے گھر بلایا۔ اس کے باپ کی حالت پہلے درست کی گئی تاکہ اس کی موت کی وجہ پتہ نہ چل سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنے محبوب کو گھر سے بھیج دیا، اور آس پڑوس میں بتانے چلی گئی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ عبدالخالق کا اس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ انتہائی اچھا رویہ تھا۔ جس نے اس کی موت کی خبر سنی دوڑا چلا آیا۔ مرد و خواتین کا ہجوم گھر میں آ گیا۔ لوگ اس کی حالت دیکھ کر کوئی شک کا اظہار کرنے لگے، مگر کسی کا دھیان بھی الفت کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک بیٹی اپنے باپ کو کسی نامحرم کی محبت میں آ کر قتل کر سکتی ہے یا اسے زہر دے سکتی ہے۔ اس لیے کسی نے بھی کھل کر بات نہ کی، مگر شاید اب ان کے اعمال کا پردہ چاک ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ اس کا محبوب جب اس کے باپ کی موت کی تصدیق کرنے کے بعد اس کے گھر سے نکلا تو راستے میں جاتے ہوئے پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ چھوٹے موٹے جرائم میں پہلے سے ہی ملوث تھا،
جب پولیس کو مشکوک لگا اور اسے پولیس اسٹیشن تک لے گئے تو اس نے وہاں جا کر اپنے تمام جرائم کو قبول کیا، تو ساتھ ہی الفت والا قصہ بھی بتا دیا اور بتایا کس طرح اس نے اپنی محبوبہ کے ساتھ مل کر اس کے باپ کو زہر کھلا دیا ہے اور اب وہیں سے آ رہا ہے، جبکہ اس طرف لوگ عبد الخالق کو کفن دفن دینے کا انتظام کر رہے تھے، دوسری طرف پولیس الفت کے محبوب کو لے کر موقع پر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے لاش کو قبضے میں لیا، الفت اور اس کے محبوب کو گرفتار کیا، ان پر قتل کا پرچہ درج کر کے ان کو جیل بھیج دیا۔ آج الفت وہاں اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے، جبکہ اس کا محبوب جس کے پیچھے اس کے وارث تھے وہ کب کا بے گناہ قرار دے کر رہا ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ نامحرم کی محبت میں اپنے سہاروں کو توڑ دیتے ہیں، اپنے محافظوں کو مار دیتے ہیں، تو پھر آپ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال الفت ہے۔ الفت کے اس واقعے سے آپ سیکھ سکتی ہیں کہ نامحرم کی محبت میں کتنا نقصان ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری کہانی کی جانب۔ زندگی کے 24 سال میری ماں مجھے وہ سب کچھ نہیں سکھا سکے جو چند سالوں میں میری ساس نے سکھایا۔ یقین نہیں آیا نا؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آج صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی، سالن صحیح نہیں بنا، روٹی پر روپ نہیں ہے۔ یہ برتن کیسے دھوئے تم نے؟ تم تو بالکل ہی بے وقوف ہو، تمہاری پسند تو بالکل اچھی نہیں ہے، کتنے تیز رنگ پسند کرتی ہو، تمہارے میکے والوں نے لاڈ پیار کر کے تمہارا دماغ خراب کر دیا۔ کرتی ہی کیا ہے سارا دن تو سوتی ہیں، کام تو ہم نے کیا ہے اپنے زمانے میں، نہ شکل ہے، نہ اولاد ہے، نہ پیسہ ہے، تمہیں غرور کس بات کا ہے؟ بڑوں کو جواب دیتی ہیں بھائی، بڑی تیز مزاج ہے، بھائی تم میاں کے کپڑے دھو، استری کرو، کھانا پکاؤ، کیا میاں کے پیچھے پڑی رہتی ہو کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، تمہیں ماسی رکھنی ہے تو میکے سے پیسے لے آؤ۔ یہ وہ سارے جملے ہیں جو سارا دن کام میں جتے ہوئے میرے کانوں میں ڈالے جاتے تھے۔ لیں جی، سیمی بی بی کی ساری ڈگریاں، ساری قابلیت، تربیت، سگڑاپا سب گیا چولہے میں۔ بس پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ شادی سے پہلے ذرا سا دل دکھنے پر گھنٹوں رونے والی نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ میری مری ہوئی ماں کی تربیت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، ہر بات دل میں قبر بنا کر دفنانی شروع کرتے۔ جس باپ نے ساری زندگی سر اٹھا کر جینا سکھایا، اس کا سر میری وجہ سے نہ جھکے، یہ میں مر کر بھی ہونے نہیں دوں گی۔ سو کبھی باپ کو خبر نہیں ہونے دی کہ ان کی لاڈلی پر کیسے کیسے تیر آزمائے جاتے ہیں۔ اس سب کے باوجود میں نے اپنی ساس سے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے سیکھا کہ ہر وقت کی تنقید انسان کو کیسے کھوکھلا کر دیتی ہے، سو میں نے کسی پر بھی تنقید کرنا چھوڑ دی۔ میں نے سیکھا کہ مجھے ڈی گریڈ کرنے کے لیے وہ میری ہر بات کو رد کر دیتی ہیں تو میں اپنی ہی نظروں میں کس طرح گر جاتی ہوں۔ سو میں نے دوسروں کی باتوں کو اہمیت دینا سیکھا۔ جب آپ کے گھر والوں پر بہانے سے دنیا کے سب سے گھٹیا خاندان ہونے کا الزام لگتا ہے، ایک آگ سے سینے میں رہ رہ کر ابلتی ہے۔ نہ پوچھ فیض کہتے ہیں کہ میرے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے، پر اپنے دل پر قابو رکھنا مجھے میری ساس کی وجہ سے آیا۔ میں نے سیکھا کہ آپ کی شخصیت میں دن رات کیڑے نکالے جائیں تو آپ کی شخصیت عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہے۔ سو میں نے دوسروں کی تعریف کرنا سیکھ لی، مگر اس میں منافقت شامل نہ ہو۔ میں نے سیکھا کہ دوسروں کی زندگی میں پریشانی اور تکلیف کی بجائے آسانی دینے میں جو خوشی ملتی ہے وہ انمول ہے۔ میں نے سیکھا کہ دوسروں کے متعلق سچ کو اس کے منہ پر دے مارنے سے اچھا ہے کہ انسان خاموش رہ کر تھوڑا سا برداشت کر لے۔ میں نے سیکھا کہ اپنے اوپر کی گئی زیادتی کے خلاف بولو تو
آپ کو تیز مزاج، بد اخلاق، شوہر کی نافرمان اور جہنمی کہا جاتا ہے، تو میں کوشش کرنے لگی کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں۔ میں نے یہ بھی جانا کہ جب کسی کے جملے آپ کی روح تک کو چھل نہیں کرتے تو دل دکھانے والی باتوں پر دکھے دل اور نم آنکھوں کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اس کا ورد کرے۔ آپ کو کتنا سکون عطا کرے گا یہ ورد۔ میں نے سیکھا کہ ہر انسان کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا غلط ہے۔ ہر انسان میں اللہ نے کوئی نہ کوئی ایسی قابلیت رکھی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتے ہے۔ میں نے سیکھا کہ دل دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے، یہ ڈپریشن کازنگ ہے۔ آپ دوسرے کو سٹریس میں ڈالتے ہو کیونکہ دلوں میں میرا رب بستا ہے۔ میں نے سیکھا کہ کسی کا دل نہیں توڑنا۔ میری ماں نے میری جسمانی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا، مگر میری ساس میری روحانی پرورش میں معاون ثابت ہوئی۔ اگر ساس کا درجہ ہائی کورٹ کا ہوتا تو نند کا درجہ سپریم کورٹ کا ہوتا۔ اکثر سسرالوں میں نند کا راج ہوتا ہے اور وہ ساس اور باقی گھر والوں کا سٹریس لیول اتنا بڑھا کر رکھتی ہے کہ گھر میں پھر بے برکتی کا راج رہتا ہے۔ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ کل تک جو زبر تھا وہ زیر ہے اور جو زیر تھا وہ زبر ہے۔ آج پورے گھر پر میرا کنٹرول ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی دولت جو میرے رب نے مجھے دی ہے وہ دل کا سکون، لیکن آج میں ان کے ساتھ وہ سب نہیں کروں گے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے بہت بہترین بات سکھائی ہے، اور میں نے سوچا کہ آج میں یہ میسج آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ خدارا ہماری نسلوں میں یہ جو سٹریس لیول اور نیگیٹیوٹی کا ایک دور چلتا آ رہا ہے، اس کو خود تک اپنے پاس تک کنٹرول رکھیں۔ اپنی آنے والی نسل میں یہ سب منتقل مت ہونے دیجیے گا۔ جس اذیت سے، جس تکلیف سے آپ گزرے، وہ تکلیف آپ نے دوسروں تک نہیں پہنچانی، کیونکہ آپ سب فیس کر چکے ہیں۔ آپ سے زیادہ اس چیز کا اندازہ کس کو ہوگا؟ تو کم از کم وہ چیز دوسروں پر امپلیمنٹ مت ہونے دیں۔ دوستوں، امید کرتی ہوں ان تینوں کہانیوں سے آج آپ کو انتہائی خوبصورت میسج ملے ہوں گے۔ ان تمام کہانیوں سے متعلق آپ کی رائے کا میں انتظار کروں گے۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مس پلوشا کا، جن کا تعلق کے پاکستان سے ہے، اور مسٹر ہارون کا، جو کہ دبئی سے بلانگ کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی کہانیوں کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ علیزہ کنول کو اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میں ایک اور منفرد کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔